شاہ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کھوکھر صاحب کہ ملک کے مسائل ہیں, ملک کے مسائل حل کرنے ہیں, قومی حکومت یا مخلوط حکومت یا مضبوط حکومت, ادھر ایک لولی لنگڑی حکومت بن رہی ہے جس میں خود پیپلز پارٹی ووٹ تو دے رہی ہے, ساتھ نہیں بیٹھ رہی. تو پھر یہ مسائل کون حل کرے گا اگر استحکام نہیں آتا, اگر ایک اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں بنتی؟ تو مسائل تو نہیں حل ہوں گے, اور انفارچونیٹلی میں تو آگے کرائسس مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ PDM2 کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو بھی جاتا ہے اور یہ تمام جماعتیں کسی فارمولے پہ ایگری ہو بھی جاتی ہیں, اس کے بعد حکومت چلانا ایک بڑا مشکل چیلنج ہوگا ان تمام جماعتوں کے لیے. اور شاید یہی وہ وجہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر تمام سیریس سنجیدہ تجزیہ نگار اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگلی اسمبلی جو ہے یہ 6 مہینے سال سے زیادہ نہیں چل پائے گی. تو یہ اب چیلنجز پاکستان کو ہماری جو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور اسٹیبلشمنٹ انکلوڈیڈ, جوڈیشری انکلوڈیڈ, ان سب نے مل کے اس مقام پر پہنچایا. دیکھیں ہم نے بڑی محنت سے آج ریجن کے اندر آپ باقی تمام ممالک دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں کہ ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے, اور اگر سب سے کمزور ترین اس خطے میں اب ملک ہے تو وہ اب پاکستان ہے. حتیٰ کہ افغانستان کے بھی کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, پاکستان ڈاؤن ورڈ سلائڈ کر رہا ہے. اور سب کے لیے فکر کا مقام ہونا چاہیے, فکر کا مقام ہونا چاہیے, لیکن ہم نے سیاست کو اتنا الجھاؤ کا شکار کر دیا ہے, پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے, کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار. فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے PTI نے تو پہلے دن کہہ دیا کہ نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ ان کا ایک موقف غیر سیاسی موقف ہے. دیکھیں سیاست کے اندر راستے نکالنے پڑتے ہیں. ہمیشہ پبلک نے انہیں ایک مینڈیٹ دیا, ایک واضح اکثریت میں بڑے مشکل حالات میں انہیں مینڈیٹ دیا کہ جس میں نہ ان کے پولنگ ایجنٹس تھے, نہ ان کے پولنگ کیمپس تھے, کینڈیڈیٹس نہ بلے کا نشان تھا. جو کوئی کینڈیڈیٹ ان کے باقی بچے کچے تھے وہ کہیں کسی بیسمنٹ میں چھپے ہوئے تھے, کوئی کہاں چھپا ہوا تھا, نہ کوئی کارنر میٹنگ, نہ کوئی جلسہ. اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے انہیں ایک بہت مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا. اب اس کی انہیں قدر کرنی چاہیے, لوگوں کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے, جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں راستہ نکالنا چاہیے. اور اگر وہ راستہ نہ نکال پائے تو انفارچونیٹلی مجھے تو کرائسس نظر آ رہا ہے. سینیٹر صاحب صوبوں کے لیے تو ہر کوئی بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے. سندھ والے بھی اپنی مضبوط حکومت بنا رہے ہیں, پنجاب میں آپ کی اکثریت ہو گئی, مضبوط حکومت بنا رہے ہیں, بلوچستان کے لیے بھی آپ کی پارٹی دعویٰ کر رہی ہے, KP میں ان کی مضبوط حکومت بن گئی. صوبوں میں خوش ہیں, مرکز کے لیے سارے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اچھا کام ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اختیارات جو ہے وہ صوبوں میں چلے گئے, ورنہ ابھی وفاق میں اگر ہوتے تو نہ وفاق کی حکومت بنتی نہ کوئی کام ہوتا. تو اب کم از کم بہت سارے کام آپ کے صوبے کے لیول کے اوپر ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سارے جو 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 یہ چل رہی ہے ایپیسوڈ, اس کے اندر اگر کوئی ایک اچھی چیز ہے وہ یہ کہ کم از کم صوبے اسٹیبل ہوں گے. باقی وفاق تو بالکل ہی آپ نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا نا. تو وفاق اگر ڈی اسٹیبلائز ہے تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں سچ بات تو یہی ہے کہ آپ یہ منہ سے بولتے رہیں کہ آئین بڑا اچھا ہے, قانون بڑا اچھا ہے, اور اندرون خانے آئین اور قانون کو آپ کسی حیثیت میں نہ رکھیں, تو پھر ایسے ملک تو نہیں چل سکتے نا. اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے آئین اور قانون کے حساب سے چلنا ہے یا ہم نے جو ہے وہ طاقت کے حساب سے چلنا ہے, پھر وہ ہر کوئی اپنی اپنی بنا لے گا. کیونکہ یہ اس طرح یہ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی ایک دفعہ. یہ 75 سال اسی تک تو آئین تو بڑا کلیئر راستہ دکھاتے ہیں. آئین میں تو ہر چیز بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ کیسے ملک چلنا ہے. نہیں وہ تو آئین میں تو کلیئر لکھا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے نا. دیکھیں آئین میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اب میں اس کی کیا ڈیٹیل میں جاؤں آپ کو بھی پتہ ہی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا نا. آپ پھر اس میں سے آپ لوپ ہولز نکالتے ہو, آپ اس میں سے شارٹ کٹ نکالتے ہو, آپ پھر کوئی یوں نہیں یوں بھائی, پھر اس طرح تو پھر آپ ایک براڈر فلسافیکل گفتگو سے کیا چانس ہے آپ کی پارٹی پھر لچک دکھائے گی؟ ابھی بھی, آج بھی, یعنی کل بھی, آج بھی اور پہلے بھی 5-6 میٹنگز ہو گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم لچک, میں آپ کو پورا بتا دیتا ہوں, اگر ہم لچک دکھائیں اور ہم یہ IMF پروگرام میں چلے جائیں, ہم مہنگائی بھی کر دیں, عوام پہ بوجھ بھی ڈال دیں, 1 سال 1.5 سال بعد ملک کے حالات سنبھل جائیں, اور ہم سنبھال لیں گے. ایک ملک کے حالات ٹھیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ سنبھال لیں گے. نہیں لیکن اس کے بعد کیا ہو, یہ دیکھیں نا, ہم نے ملک کو ٹھیک کیا, آگے سے حکومت گرا دی اور ہم الیکشن میں چلے گئے, تو ہمیں کیا کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ مطلب یہ اس کو پورا تھنک تھرو کرنا پڑے گا نا اس پورے معاملے کو. اس لیے کوئی نہیں لے رہا.
کیونکہ آپ جب IMF پروگرام میں جائیں گے تو 3 سال تو مشکل ہے, ٹھیک ہے, چلو 3 نہیں 2 تو مشکل ہے, 3 نہیں 2, تو پھر جو دوسرے کے فوراً اینڈ میں آپ کہیں گے جی حکومت گرا کے الیکشن کرا دو, تو پھر مطلب کہ اس کو کون مانے گا؟ نہیں, وہ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں 2 سال اگلے 2 سال نہیں لینا چاہ رہا ہوں, وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں, میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا لیکن ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ایک بدقسمتی ہماری کہ لوگ بڑی میں بلاول صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا. مطلب کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے بڑی باتیں کی تھی الیکشن سے پہلے, آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا اس کے بعد. تو یہ جو ہے وعدوں کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں نہیں چلتی. وعدوں کے اوپر اگر آپ کہیں اس کے لیے کنکریٹ سٹیپس لینا. میں ایک بات آپ کو اور ایڈ کر دوں کہ یہ حالات پہلے اتنے خراب تھے کہ وزیر اعظم کوئی نہیں بننا چاہتا تھا. اب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کوئی وزیر بھی نہیں بننا چاہتا. مطلب اس طرف معاملہ چلا گیا کہ آپ کو اب وزیر بھی نہیں, آپ دیکھیں نا وہ کیبنٹ میں کہہ رہے ہیں لے لو, کہہ رہے ہیں ہم نہیں لے رہے. یہ حالات ہو گئے. یہ حالات کو تو ہم سب پاکستانیوں نے ٹھیک کرنا ہے.